طلسم ہوشربا کا جادو بزبان انگریزی۔ انتظار حسین۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایچیسن کالج کا حال ہے اور انگریزی پڑھے لکھے شرفا و نیز شریف زادیاں قطار اندر قطار یہاں تشریف فرما ہیں اور طلسم ہوشربا بزبان انگریزی سننے میں محو ہیں۔ ادھر ہم ان سامعین کے ذوق و شوق کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کس زمانے کی ڈوبی نیکی کب جا کر تیری ہے۔ شاید یہ ادب ہی کے بارے میں زیادہ صحیح ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اگر وہ سچ مچ نیکی ہے تو آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں تیرے گی اور جادو سر چڑھ کر بولے گا۔ لگتا تو یہی تھا کہ کہاں طلسم ہوشربا اور کیسی داستان امیر حمزہ، رات گئی بات گئی۔ ایسی داستانیں جن میں تخیل کے طوطے مینا اڑائے گئے ہوں رفت گزشت ہوئی۔ اب نیا زمانہ ہے اور نیا افسانہ ہے۔ ناول اور مختصر کہانی جیسی نئی اصناف کا دور دورہ ہے۔ داستانوں کا زمانہ گزر گیا۔ 1857 عیسوی کے بعد ہمارے ادب کی دنیا ہی بدل گئی۔ باغی لکھنے والوں کی ایک نسل نمودار ہوئی۔ اس نے غزل، قصیدہ، مثنوی، داستان، قصص و حکایت سب کو یک قلم رد کر دیا۔ شاعری کے نام نیچرل شاعری کا اور فکشن کے نام ناول اور مختصر کہانی کا علم بلند کیا۔ غزل سخت جان نکلی اور باغیوں کے ہر وار کو سہ گئی، مگر باقی اضاف پٹ گئی۔ کشتگان میں داستانیں بھی تھیں، سب سے بڑھ کر داستان امیر حمزہ۔ نیچرل شاعر والوں کو سب سے زیادہ ان نیچرل، غیر حقیقی، غیر واقعی یہی داستان نظر آئی۔ سب سے پہلے اسے سر سید تحریک کے مصلحین نے رد کیا، آگے چل کر ترقی پسند تحریک نے اسے اور اس کے ساتھ پوری داستانی روایت کو رد کیا۔ انہیں یہ کرنا ہی تھا، وہ تو فکشن میں حقیقت نگاری کے علمبردار تھے، مگر جدیدیت کے حامی ادیبوں نے بھی اسے قبولیت کا شرف نہیں بخشا۔ سو یوں سمجھو کہ 100 سال تک داستانی روایت معتوب و مقہور رہی۔ اس سارے زمانے میں دو نئی اصناف ناول اور مختصر افسانے نے فروغ پایا۔ مگر ادب کی دنیا عجب دنیا ہے۔ ایسا بھی بار بار ہو رہا ہے کہ کوئی ایک لکھنے والا یا کوئی ایک طرز نگارش ایک زمانے میں رد ہو گیا، مگر کسی اگلے دور میں جا کر اس معتوب لکھنے والے کے یہاں اور اس مرد و طرز نگارش میں نقادوں کو اور ادب کے قائرین کو نئے معنی نظر آنے لگے اور دیکھتے دیکھتے اس کی تجدید ہو گئی۔ داستانی روایت کے ساتھ ہمارے زمانے میں آ کر یہی ہوا ہے۔ انہی چند برسوں میں شمس الرحمن فاروقی کا وہ کام سامنے آیا جس میں انہوں نے داستان امیر حمزہ کا تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ کر کے اس کے ادبی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے۔ اس کے بعد سہیل احمد خان نے داستانوں میں علامتی معنی تلاش کیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نئی تعلیم کے پروردہ دو نوجوان دلی سے لاہور پہنچے، ان کے نام کے ساتھ فاروقی اور دانش۔ انہوں نے داستان گوئی کی ایک محفل سجائی اور نئے داستان گو کی حیثیت سے یہاں اپنا سکہ جما کر واپس دلی گئے۔ سنا ہے کہ اب وہاں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ان کے شو ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، داستان گوئی کی روایت کی کہاں جا کر تجدید ہوئی ہے۔ پھر کینیڈا میں بیٹھے ایک نوجوان نے کہا کہ وہ بھی فاروقی ہے، داستان امیر حمزہ کا ترجمہ شروع کر دیا۔ سنا ہے کہ اس کے انگریزی ترجمے کی ایک جلد شائع ہو گئی ہے اور ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہے۔ داستان امیر حمزہ 47 دفتروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ طلسم ہوشربا اپنے 7 دفتروں کے ساتھ اس کا ایک جز ہے۔ ادھر شہناز اجاز الدین نے طلسم ہوشربا کو انگریزی میں پیش کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ہم نے ان سے کہا کہ بی بی تم انگریزی لکھنے والی اور یہ داستان پرانی اردو کا شاہکار، تم کہاں یہ داستان کہاں؟ وہ بولی، واہ واہ، میں تو لڑک پن سے یہ داستان پڑھ رہی ہوں اور اس کے طلسم میں گرفتار ہوں، میں اس کا ترجمہ کر کے دکھاؤں گی۔ اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ طلسم ہوشربا کے 7 دفتروں کا خلاصہ نکال کر 900 صفحوں میں پھیلی ہوئی ایک انگریزی جلد میں پیش کیا ہے۔ پینگوئن نے اسے شائع کیا۔ لیجئے، طلسم ہوشربا کا جادو پھر سر چڑھ کر بولا، اور اب کے انگریزی کے سر چڑھ کر بولا۔ اب مشرق و مغرب دونوں اس کی زد میں ہیں۔ ایچیسن کالج کی جس تقریب کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ اسی کتاب کی تو افتتاحی تقریب تھی، اور تقریب میں لگ رہا تھا اکیلی شہناز اجاز الدین نہیں، پورا ان کا خاندان اس جادو کے اثر میں ہے۔
فقیر اعجاز الدین صاحب جو آج کل ایچیسن کالج کے پرنسپل کے عہدے پر فائز ہیں، اس تقریب کو اپنی انگریزی زبان و بیان سے عزت بخش رہے تھے۔ ان کے فرزند ارجمند اور دختر نیک اختر اس انگریزی خلاصے سے انتخاب کر کے انگریزی میں داستان گوئی کی روایت کا رنگ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ ہمیں احساس ہوا کہ ارے یہ تو دو جادوؤں کا باندھا ہوا طلسم ہے، طلسم ہوشربا کا جادو، اس پر مستزاد انگریزی زبان کا جادو۔ یک نہ شد دو شد، فتح کس کی ہوئی اور جادو کس کا سر پر چڑھ کر بولا۔